پیپلز پارٹی کے اندر جو پلاننگ ہوئی ہے ناظرین وہ میں مختصراً بتاتا چلوں. آصف زرداری کو آئندہ صدر پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا ہے. پیپلز پارٹی کے پاس اتنے ووٹ ہوں گے کہ وہ تنہا جی بالکل نہیں. نون لیگ کے بغیر نیا صدر منتخب نہیں ہو سکتا, جے یو آئی کے بغیر نہیں ہو سکتا, ایم کیو ایم کے بغیر نہیں ہو سکتا, باپ پارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا. فرض کریں اگر آصف زرداری صدر بنتے ہیں تو بلاول کہاں سے وزیر اعظم بنے گا؟ یہ تو نعرہ ہی پھر ختم ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر, ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین, خبریں 2-3 ہیں بڑی اہم جن پہ میں نے بات کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جیل میں عمران خان کو غصہ کیوں آ رہا ہے اور جیل انتظامیہ نے متعلقہ اداروں کو کیا رپورٹ دی ہے وہ میں بتاؤں گا. اور دوسرا, مریم نواز کے لیے کیا خطرہ ہے؟ چودھری شجاعت حسین کا بیٹا اب چودھری پرویز لائی سے کیسے جیتے گا؟ کیونکہ الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے. میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے. اس پر آج سپریم کورٹ نے, یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہیں دیا تھا, لیکن اب الیکشن لڑنے کی ان کے امیدواروں کو اجازت مل گئی ہے. پھر ایک معاملہ ہے, آصف زرداری صدر بنیں گے تو بلاول کیسے وزیر اعظم بنے گا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ اور نون لیگ نے توپوں کا رخ بلاول کی طرف اب کیوں کیا ہے یہ بھی میں بتاؤں گا. سب سے پہلے میں آؤں گا سپریم کورٹ کے معاملات پہ. سپریم کورٹ میں آج الیکشن ٹریبیونلز کے جو فیصلے ہوئے تھے ان کے خلاف اپیلیں کی سماعت ہوئی. تو چودھری پرویز لائی جو تحریک انصاف کے صدر ہیں, ان کو صنم جاوید جو خاتون ہیں اور 9 مئی کے مقدمات میں وہ جیل میں ہیں, ان سمیت کئی لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے. اور چودھری پرویز لائی کے خلاف جو کیس کی سماعت ہے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ نے کی, تو ریمارکس دیے جسٹس اطہر منیر نے کہ قانون میں کہاں لکھا کہ 5 حلقوں کے لیے 5 اکاؤنٹس کھولے جائیں گے؟ تو وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر ایک اعتراض کیا گیا کہ انہوں نے 10 مرلے کے پلاٹ کی ملکیت چھپائی ہے جی چودھری پرویز لائی نے. حالانکہ پرویز لائی کا معاملہ تو کچھ اور طرح کا ہے, اس میں پہلے بہت دفعہ بات کر چکا ہوں. بہرحال ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے صوبائی اسمبلی سے, اور ان کا مقابلہ ہونا ہے چودھری شافع حسین سے, چودھری صالح حسین سے, چودھری شجاعت حسین کے بیٹوں سے. خاندان آپس میں ہی لڑ رہا ہے. وہ یہ بھی ایک لمبی تاریخ ہے, بہت دفعہ اس پر بھی بات ہو چکی ہے. صنم جاوید کو بھی اجازت مل گئی ہے. صنم جاوید پہ یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ جی انہوں نے الگ سے اکاؤنٹس نہیں کھولا. ہاں قانون میں ہے ایسی چیک کہ جی الگ جو آپ کاغذات جمع کرائیں گے الیکشن لڑنے کے لیے تو آپ کو بینک میں ایک نیا اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا. تو جج صاحبان نے کہا کہ وہ جیل میں تھیں, کیسے نیا اکاؤنٹ کھولتی؟ تو اس پر کوئی جواب نہیں بنا جو پراسیکیوٹرز تھے ان کے پاس. بہرحال ان کو اجازت مل گئی ہے. شوکت بسرا ہیں ایک رہنما, ان کو بھی اجازت مل گئی ہے. تو یہ ایک بات ہے کہ چودھری پرویز لائی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں 2 مرتبہ, پی ٹی آئی کے صدر ہیں, ان پہ بڑا دباؤ ڈلا اور توقع نہیں تھی ان کی اہلیہ کو بھی کہ وہ ڈٹ جائیں گے, لیکن وہ ڈٹ گئے. لیکن افسوس یہ ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما اپنے بیانات میں, اپنی پریس کانفرنسز میں وکلا جو ہیں ان کا نام نہیں لیتے. ان کو شرم آتی ہے. کیوں شرم آتے ہیں بھائی؟ چودھری پرویز لائی ساتھ دے رہے ہیں آپ کا, ان کا کھل کر ساتھ دینا چاہیے آپ کو. ان کا ہر حوالے سے عمران خان نے بھی ان کا نام نہیں لیتے, کبھی پریس ٹاک کرتے ہیں جو بھی عدالت کے اندر. بہرحال یہ تھا. صنم جاوید کا اب کیا اثر پڑے گا؟ مریم نواز کی الیکشن کمپین, کل انہوں نے بڑا جلسہ کیا وہاں NA 119 پہ الیکشن آفس کا افتتاح کیا تھا. انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے گنوائے. صنم جاوید جو ہیں 9 مئی کے دن
ان کی ویڈیوز آئی تھیں اور انہوں نے ریاست مخالف اور قومی اداروں کے خلاف نعرے بازی کی تھی اور کچھ ایسی زبان استعمال کی تھی کہ ان پر مقدمات بنے اور ابھی تک وہ جیل میں ہیں. اور ان کو پی ٹی آئی والے بہادر خاتون کہتے ہیں. یاسمین راشد کو بھی داد دینی چاہیے کہ ان کو بھی ابھی تک وہ ڈٹی ہوئی ہیں. تو ایک اور معاملہ ناظرین، جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے. اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے تمام مقدمات کی سماعت وہاں ہوتی ہے. وہ آج کل بہت غصے میں آ جاتے ہیں، سننے میں آ رہا ہے بات. اور جیل انتظامیہ نے ایک تحریری رپورٹ دی ہے جو مجھے سورسز سے پتہ چلی ہے. اس کے بعد کیا ہوا جی، سی سی ٹی وی کیمرے بڑھا دیے گئے ہیں. جہاں خان صاحب کا سیل ہے وہ گزر کر آتے ہیں، واک کرتے ہیں، جہاں وہ جم جاتے ہیں وہاں کیمرے بڑھا دیے گئے ہیں. پھر مانیٹرنگ، ظاہری بات ہے کیمرے بڑھیں گے تو مانیٹرنگ کے لیے آپ کو سٹاف چاہیے، وہاں انہوں نے سٹاف بھی بڑھا دیا ہے. اب مختلف اداروں کے جو لوگ ہیں سیکورٹی کے لیے جو مامور ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی 6 سے 8 بتائی جا رہی ہے، بڑھائی گئی ہے. ہر وقت وہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اور جیل جب عدالت لگتی ہے وہاں بھی اب ایجنسیز کے جو اہلکار ہیں ان کی سیکورٹی والوں کی تعداد بڑھائی جائے گی تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی تلخ کلامی ہو جائے. گواہ جب آئیں جرا ہو تو خان صاحب غصے میں آ جاتے ہیں تو کوئی کسی کے ساتھ ہاتھا پائی نہ ہو جائے. اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب آج کل فرسٹریشن کا شکار ہیں اور الیکشن بھی قریب ہیں. تو یہ صورتحال میں نے کہا جیل کے اندر کی خبر ناظرین کو دیتا چلوں. ایک اور معاملہ ہے ناظرین، مسلم لیگ نون نے اب فیصلے کیا ہے کہ بلاول کو فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا. بلاول ایک دن کہتا ہے پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، پھر کل گجرات میں کہہ رہے تھے نون لیگ کے ووٹر بھی ہمیں ووٹ دیں. اور عمران خان نے تو ویسے کہہ دیے، کل میں نے اپنے پروگرام میں بتا دیا تھا کہ پی ٹی آئی کا کوئی ووٹر پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دے گا اور بلاول کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اب پیپلز پارٹی کے اندر جو پلاننگ ہوئی ہے ناظرین وہ میں مختصراً بتاتا چلوں. آصف زرداری کو آئندہ صدر پاکستان بنوانے کا فیصلہ کیا ہے. انہیں پارٹی نامینیٹ کرے گی صدر کے عہدے کے لیے. تو کیا وہ پیپلز پارٹی کے پاس اتنی ووٹ ہوں گے کہ وہ تنہا؟ جی بالکل نہیں. نون لیگ کے بغیر نیا صدر منتخب نہیں ہو سکتا، جے یو آئی کے بغیر نہیں ہو سکتا، ایم کیو ایم کے بغیر نہیں ہو سکتا، باپ پارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا. باقی جماعتیں، کیونکہ صدر کو ووٹ دینے ہیں قومی اسمبلی، سینٹ، چاروں صوبائی اسمبلی کے الیکٹڈ ممبران نے. الیکٹورل کالج ہوتا ہے. فرض کریں اگر آصف زرداری صدر بنتے ہیں تو بلاول کہاں سے وزیر اعظم بنے گا؟ یہ تو نعرہ ہی پھر ختم ہو جاتا ہے. اور بلاول صاحب کہتے ہیں نا کہ ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے بزرگ سینئر سیاستدانوں کو، تو وہ اب اپنے والد صاحب کو نامینیٹ کریں گے کہ صدر کے عہدے کے لیے. تو اب یہی ہے، نون لیگ کے رہنماؤں کو آج کہہ دیا گیا ہے کہ بلاول کو سپیئر نہیں کرنا، جس انداز میں وہ بات کریں گے اسی انداز میں جواب دیا جائے گا. شہباز شریف نے تو دینا شروع کر دیا جواب، حالانکہ شہباز شریف کی کابینہ کے وہ بڑے ہونہار وزیر خارجہ رہے ہیں، بڑی تعریف کیا کرتے تھے شہباز شریف بلاول کی، اور بلاول شہباز شریف کی تعریفیں کیا کرتے تھے. یہ تو ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے آج کل، چلتا رہے گا. نون لیگ کا کل منشور آ رہا ہے. میں ناظرین کو پہلے بتا چکا ہوں، چند باتیں کل بھی بتائی تھی کہ نواز شریف کا 2-3 باتوں پہ فوکس ہے. معیشت کے حوالے سے، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہے، ریلیف عوام کو دینے کے حوالے سے ہے. بجلی میں 30% قیمتوں میں نون لیگ آتے ہی کمی کر دے گی. وہ اس طرح ناظرین کہ 17 ٹیکس لگتے ہیں بجلی کے، ایک بل ہوتا ہے آ جائے، اس میں جی ایس ٹی کو برقرار رکھا جائے گا، باقی 17 ٹیکس جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے. اس سے جو ماہرین نے ایک رپورٹ بنا کے نواز شریف کو دی ہے اس کے مطابق
تقریباً 30% بجلی کی قیمت اس سے کم ہو جائے گی، اور پھر اگر اور کچھ اقدامات اٹھائے جائیں اور فی یونٹ بجلی کی قیمت میں کمی کی جائے تو یہ 35-40 کے قریب % کے قریب بجلی کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بیان آیا سائفر کے حوالے سے، ایڈیشنل سیکرٹری ہیں دفتر خارجہ کے، وہ کہتے ہیں فیصل ترمسی صاحب کہ امریکہ نے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ سائفر کی کاپی دو، اور شاہ محمود نے منع کر دیا ہوتا، اور امریکہ بڑا سے تعلقات بڑے خراب ہوئے تھے۔ اب سائفر پہ سہیل محمود کا بھی بیان آ چکا ہے، اعظم خان کا بھی آ چکا ہے، اسد مجید کا بھی سارے بیانات آ چکے ہیں کہ اس کو لہرانا اور اس کی کاپی گم کرنا یہ قانون کی زد میں خان صاحب آئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کیس میں آگے کیسے صورتحال بڑھتی ہے۔ تو انشاءاللہ ناظرین کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔